صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب خیرات حسین بھٹی صاحب اور ان کے فوراً بعد آج کی مجلس میں آج کی نشست میں حرف آخر کے طور پر خطاب فرمائیں گے ذاکر جناب داؤد علی آوان صاحب جو کہ شبیہ جولہ بنسبت شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں گے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں جناب سید تراب حیدر نقوی صاحب، آپ لاہور بآواز بلند ترین سلام۔ ایک صلوات و جماعت پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مجلس پاک دے وچ اسی ہر جا علی نال تو کوڑے علی نال سچے پھرا بھی نہیں رلے میرے استاد نے کوڑیا او مکرو آمدی سین سکی سلام کی تس نانا بادشاہ دی قبر دے یہ سفر کر کے آگیا ہوں، ان کی زیارت کے لیے تو آگیا ہوں۔ کوئی غلی پاک سید راضی ہوگی، میرا تو آن نمین بکر ڈیوٹی میرا تو راضی ہوگی۔ امام زمانہ آپ کو سلام علیکم، دل ہی نہیں کہہ رہا خطبہ پڑھ لے نا، آج دل کرے کوئی بات کیجئے، زندگی رہے تو بڑے خطبے سناتا رہے گا تو رام نے کوئی بات کرتا رہے گا، کچھ دے کے چلا جاؤ، کچھ دعا لے کے چلا جاؤ۔ مجھے لگتا ہے 3 بج گئے ہیں، 3 بج کے نا 3 منٹ ہو گئے۔ ہاں جی میں لائے کھلوتے نہیں لیکن میں گل کروں گا۔ اندھیرا چشمے وفا کو بھنائی دینے لگا۔ بسم اللہ۔ رات لیٹتی تھی، میں نہیں جانتا کس معیار پہ یہ بولیں گے، کس معیار میں نہیں بولیں گے، یہ اردو سنتے ہیں نہیں سنتے میں نہیں جانتا۔ اتنا لمبا سفر کر کے سیدہ کے آسرے پہ آ گیا ہوں اور دعا لینے لگا ہوں، سادات ہوں، سید ہوں، سادات ساری بیٹھی ہوئی ہے، میں تمہارا بیٹا ہوں، اگر اتنا لمبا سفر کر کے تمہاری چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے پتہ تم مجھے خالی نہیں جانے دو گے۔ لو مصرع میں نے تیاری معیار کے مطابق پورا اتر گیا ہوں، نہیں موجودہ فیصل مولا کی قسم ہے جو میرا موضوع بن کے بابا ارسلان شاہ جی۔ اندھیرا چشمے وفا کو بھنائی دینے لگا، یہ معجزہ تھا کہ سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ نہیں میں بات کرتا ہوں 61 ہجری 10 محرم کی رات شبیر نے چراغ بجھایا۔ اللہ جانے شبیر نے چراغ بجھا کے 72 ایسے پیدا کر دیے جو دین کو نجات بنا، جو دین کو نجات بنا گئے۔ نا میرے گلے پہ نہ جائیے گا، بڑے لمبے سفر کر کے آگے تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ ادھر شبیر نے چراغ بجھایا، ادھر کائنات کے بادشاہ نے کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، میں شبیر تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں شبیر تمہاری جنت کا ضامن ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے۔ ادھر کائنات کے بادشاہ کو چراغ بجھانے کی دیر تھی، ادھر شبیر کے پاک بیٹے علی اکبر نے چراغ پھر جلایا، دیکھا سارے کے سارے وہی بیٹھے ہیں۔ شبیر مسکرا کے فرماتے ہیں چون تم کیوں نہیں گئے، اے میرے حکمدار تم کیوں نہیں گئے؟ چون آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے سرکار ہم صرف اتنا جانتے ہیں، ہم نے محسوس اتنا کر لیا ہے، آوازیں کیا دیکھ لیا ہے۔ چون آگے بڑھ کے مولا حسین کے قدموں کو حاضر آگے کہتے ہیں مولا اندھیرا چشمے وفا کو بھنائی دینے لگا، یہ معجزہ تھا کہ سب کچھ سجائی دینے لگا۔ حسین آپ کو بھلا چھوڑ کے چاہتے کہا چراغ بجھتے ہوئے اللہ دکھائی۔
حسین آپ کو بلا چھوڑ کے جاتے کہاں، چراغ بجھتے ہی اور اللہ دکھایا شبیر نے کربلا۔ اچھا بابا موضوع بڑا کھلا چھڑیا میرے آگے، کیا کیا مجھے پتہ نہیں کیا دیا ہے، لیکن میں نے سمیٹ کے نا ایک جملہ آپ کو دینا ہے۔ بسم اللہ۔ بابا ارسلان شاہ آج توضیح پڑھتے ہیں۔ میں الحمدللہ ایک جامعہ کا پہلے کا سٹوڈنٹ ہوں، لیکن ولایت علی کو واجب سمجھ کے مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات وہ کرنے لگا ہوں جو اس سے پہلے تم نے سنی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ۔ کبھی سوچا ہے سیدہ کسے کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ آپ کی سفیداری اور رشتہ ہے، میں لفظ پہلا سیدہ کے فضائل میں لگا۔ بسم اللہ۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بڑے لام سے کہوں گا، بڑے سکون سے کہوں گا تاکہ تم سمجھ لیں کسے بطول کہتے ہیں۔ جتنی گاؤں میں سنی احباب بھی بیٹھے آئے ہوں گے یا سنی احباب کی گھروں میں آواز جاری ہوگی، بسم اللہ۔ ان تک بھی میرا پیغام پہنچ گیا۔ کسے بطول کہتے ہیں؟ لو میں پہلا لفظ کہنا چاہتا ہوں، میں 4 میں سے پڑھ چکا ہوں وہ ایک طرف، یہ میرا پہلا لفظ ہے۔ اس پوری کائنات میں سر اٹھائیں، مولا کی قسم ہی میں لفظ دے کے جا رہا ہوں، میں تم سے دعا نہیں لینے لگا، خیرات نہیں مانگ رہا، اگر میرا حق بنے تو دعا دیجیے گا۔ اس پوری کائنات میں جس ہستی کی پر کی کنیز کے اختیارات کم از کم جبرائیل سے بڑھ کر اور شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تم نہیں سمجھ سکے، تم نہیں سمجھ سکے۔ جبرائیل آیا، دروازے پہ دکل بھر دی، فضا کہتی رک جا، یار کیا رہ گیا، پھر دکل بھر دی، کون؟ انا خیرات حسنین، میں حسنین کا درسی۔ بی بی کہتی رک جا، بی بی کہتی رک جا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دکل بھر دی، پھر کون؟ آوازیں انا خیرات حسنین، بی بی کہتی رک جا، فضا مجھے پہچان میں جبرائیل، آوازیں مجھے پہچان میں فضا، آئے آئے تو دہلیز کے باہر ہے، مجھے حسنین ماں کہتے ہیں۔ اسے بطول کہتے ہیں۔ نہیں چلو آگے کی بات کرتے ہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ یا سیدہ پھر آپ نے کوئی سمجھا جائے گا، لے سجاد گل نہیں کرنی۔ اس پوری کائنات میں بھائی جان سر اٹھائیے گا، اس پوری کائنات میں جس کے در پہ مہاری دینے والا، صفائی کرنے والا، مہاری کہتے ہیں صفائی دینے والے کو، مہاری دینے والا کم از کم سلمان و منی اہل بیت کلائے شریعت میں اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ان کی تحلیز پہ جو چک جائے، کیا کہنے، کیا چہرے ہیں، کیا چہرے، کروڑوں سلام ہے آپ کو، وہ اہل بیت بن جاتی ہے۔ میرا نہیں موجود ہے، مجھے بابا نے بار بار کہا ہے پاک سیدہ کے پاک اسم تلاوت کرنے ہیں، اور بابا جی یقین جانے آپ کو چہرہ نظر آ گیا، میں بات کرنے لگا۔ پاک سیدہ کسے بطول کہتے ہیں؟ بابا جی سلمان کا کیا کام تھا؟ صبح فجر کی نماز پڑھتا، سیدہ کے دروازے پہ آگے جھک جاتا۔ نان میں راضی ہوں، اللہ کی قسم میں کروڑ تک راضی ہوں، قبر تک راضی ہوں میں۔ بابا جی صبح فجر کی نماز پڑھتا اور سیدہ کی دہلیز میں جھک جاتا۔ سلمان کی مسلسل جو روٹین بن گئی، صبح فجر کی نماز ادا کرتا، بجر در سیدہ پہ جھک جاتا، در سیدہ پہ جھک جاتا۔ ایک دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکل رہا تھا، یا محمد مصطفیٰ نے کہا سلمان، چیوار سے پورا سلمان جی صبح فجر کی نماز پڑھ کے کہاں چلے جاتے ہو؟ ابھی سلمان نے بولا تھا ایک لمبے قد والا بندہ آگے بڑھا، ایک لمبے قد والا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا سرکار آپ نے
پتا یہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے, آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے سلمان کی طرف دیکھا, بندہ شیعہ ہو گیا, میں نے یونیورسٹی نہ مان کیا گوشے بھی آیا تو آپ نے کوئی میرا بولنے پہ دل نہیں آیا, میں پاؤں سے ممبر پہ آگے نہیں, میں نے خیرات مانگی نہیں ہے, سر اٹھائی میں لفظ کرنے لگا ہوں نا 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 سرکار یہ آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے سلمان کی طرف دیکھا, سلمان یہ معاملہ کیا ہے, تم صبح فجر کی نماز ادا کر کے میری بیٹی کے دروازے پہ جا کے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کیا ناک کے بادشاہ کے سامنے سلیمان نے ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ باندھ کے حضرت المعزت کے ساتھ میں صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے دروازے سجدہ میں سجدہ کر کے زمانے والوں کو شہید درس دیتا ہوں. اگر وہاں سجدہ قبول کروانا ہے تو اس در پہ تو خلاف آ جائے. کیا کہنا ہے, کوئی سلام ہے, اللہ کا سلامت ہے. ایک صلوات با جماعت پڑھ لیں. صبح فجر کی نماز ادا کر کے جناب ذاکر کاری میرے مسائل جناب بڑا بھائی جان جناب داؤد علی صاحب, بہت ہی پیارا نام, کمال کا ذاکر. میں سید ہو کے اور دلی چاہتے جس بندے کے ساتھ, اور آج ملاقات میں ممبر پہ ہی ہو رہی ہے. کیا پکیز کی ملاقات ہو رہی ہے, مولا امام رضوان علیہ السلام علیہ, میری گل سمجھ جائے, وہاں سجدہ قبول کروانا ہے تو اس طرح پہ اللہ کا سلام. چلو اچھا 4 مصرے اور پڑھتے ہیں. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. داؤد بھائی جس بندے نے نماز نہ پڑھی ہو بسم اللہ تو شروع کر دی, پریشان ہو گئے یار, چوتھے مصرے پہ بات تو پوری ہونے دو, پریشان پہلے نہ ہوتے. یہی تو بات ہے, مسلمان کچھ رسول کہتے تھے اس سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے تھے. اب یہ بھی آنے والا ہے, اب یہ بھی آنے والا ہے. نا سر اٹھاؤ, مصرع چوتھا میں نے پڑھنا ہے. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں, بس یہی ہے میری دولت نماز پڑھتا ہوں. ہائے 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 ہائے, سر اٹھائی میں نے مصرع پڑھنا ہے. سب وہ آخری پنڈا تک جو بندہ سویا ہوا وہ ٹیک لگا گیا بیٹھے ہوئے ہو, سر اٹھانا. رات کے کم از کم 3:15 ہو گیا اور ایک بندہ بھی نہ بولا. مجھے دکھ لگے گا لاہور تک جاتے ہوئے سر اٹھائی, مگر بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں, شہید ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. کیسی بات لگی, تڑے پتول چلا کے جس نے نماز پڑھی میں اس پہ بیچ کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. تڑے پتول چلا کے, کروڑوں سلام ہے تمہیں لاکھوں سلام ہے, تمہیں لاکھوں سلام ہے, کروڑوں سلام کرو. تڑے پتول چلا کے جس نے نماز پڑھی میں اس پہ بیچ کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. ایک بات کرنی چاہیے, آپ لوگ میں مبلغ کا والی بات نہیں کر سکتا, لیکن چلے ایک بس کا جملہ دیں. شارعین شریعت رائج کرنے والے تہذیب ہے, سب کو مان شریعت کے رائج کرنے والے, شریعت قانون بنانے والے عورت کے 3 نکاس لکھے. پہلا, عورت ناقصۃ العبادت ہے. عورت کی زندگی میں چند لمحے ایسے ہیں جب وہ نماز نہ پڑھے تو ثواب ہے. نا میں نے لفظ کیا دیا, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسی وجہ عورت کی زندگی میں تصور میں چند لمحے ایسے ہیں جب وہ نماز نہ پڑھے تو ثواب ہے, جب اس کی نماز قضا ہے. ایسی بھجن آپ نے دعا کرنی ہے, میں کل سمجھا لا. عورت کی زندگی میں چند لمحے ایسے ہیں جب وہ عبادت نہ کرے ثواب ہے. پورا بھنڈار اٹھ کے داد دے, داد کی قیمت نہیں بنتی. عورت ناقصۃ العبادت ہے. عورت کی زندگی میں چند لمحے ایسے ہیں جب وہ عبادت نہ کرے تو ثواب ہے. لاکھ قرآن میرے سر پہ, بطول کے گھر میں کنیزوں کی بھی نمازیں ہو رہی ہے. کوئی سلام اللہ اور لاکھوں سلام میں دے ہاتھوں کو لاکھوں سلام کر رہا ہوں. میں آپ کو کوئی سلام کر رہا ہوں. نا اس طرف کو پڑھنا رک گیا, میں لفظ کہنے لگا. اور ناقصۃ العبادت ہے, بطول کے گھر میں کنیزوں کی بھی نماز ہے. نا بات آگے کرتے. عورت ناقصۃ الوراثت ہے. ایسی وجہ
مرد کا 2 حصے، عورت کا 1 حصہ. باؤ جی عورت ناقصۃ وراثت ہے مرد کے مقابلے میں. مرد کے 2 حصے کی بلا بھائی جی گاؤ، عورت کا 1 حصہ. سر اٹھائی لفظ میں کہنے لگا ہوں، دعا میں تم سے لینے لگا ہوں. پتہ نہیں کون سا بندہ گھر سے ذاکر کی غلطی نکالنے کے لیے آ گیا ہے، کون سا بندہ دعا لینے کے لیے آ گیا ہے. یقین عبادت کرنے کے لیے سارے ایگو میں لفظ کہہ رہے ہیں. عورت ناقصۃ الوراثت ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ کم ہے. مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے. قرآن میرے سر پہ بطول کا فرصہ اتنا بڑا تھا، اللہ نے محمد جیسے بادشاہ کو بیٹا دے کے واپس لے لیا. بطول کا فرصہ نہ تقسیم. کوئی سلام ہے یار، اللہ کو سلام ہے، اللہ کو سلام ہے. رات کے اس پہر بول رہے بابا جی، ان کو کروڑ سلام کر رہا. اتنا بڑا تھا، اللہ نے کائنات کے بادشاہ محمد جیسے نبی کو قاسم جیسا بیٹا دے کے واپس لے لیا. بطول کا ورثہ تقسیم نہ ہو سکتا. میں جس جملے کے لیے محنت کر کے آ گیا ہوں وہ میں درس دے کے جا رہا ہوں. عورت ناقصۃ الوراثت ہے. تیسرا عورت ناقصۃ العقل ہے. آج کون سا دن ہے؟ کروڑوں سلام یار، آپ کو کروڑوں سلام. میں تو پریشان ہو گیا. علی کا ماننے والا جاہد ہو سکتے نہیں، بے شک. کروڑوں سلام. ٹیوزڈے کہہ رہے. اچھا صبح جاؤ کچہری لگتی ہو تو بھائی گواہی کا کیا قانون ہے؟ مرد 1 عورت 2. گواہی کروڑوں سلام ایسی وجہ گواہی. یا سیدہ میں کس لفظ پہ آ گیا کس مور پہ وہ میری مدد کیجیے گا. گواہی برابر، مرد 1 عورت باوجی 2. مرد کے مقابلے میں عورت عقل میں آدھی ہے، مرد شعور میں پورا ہے. یعنی مرد 1 ہو عورت 2 ہو، گواہی برابر ہے. پتہ نہیں کتنی سچی تھی بدول. سر اٹھا میدان مبالغہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے. مرد چاہ رہا ہے بطولہ کہہ لے. کسی بندے کا ہاتھ مجھے رہ گیا یار. میدان مبالغہ کا گواہی بطول کتنی سچی ہے. 4 مردوں کے برابر ایک لو بابا. جس لفظ کے لیے تم نے مجھے کہا تھا وہ میں محنت کرنے لگا. ساؤنڈ والے سے کیجیے گا تھوڑی سی آواز بڑھیے جا. میرا گلا بے حد خراب ہے، میں دیوالا. میرا ذہن تھا میں بڑے آرام سے پڑھ لوں، لیکن آپ نے بیان کے جگہ رسول میں نے کون کی کیسے کی. ایک صلوات با جماعت کر لیں. کسے فاطمہ کہتے ہیں، کسے سیدہ کہتے ہیں. میری بس آتی نہیں ہے. میں سیدوں کی کیا بیان کر سکتا ہوں. جس کی تعظیم محمد خود کرتا رہا. اگر تیرا دل بننا ہے تو اس پاک دھرتی پہ کھڑے ہو کے پاک سیدہ کی پاک القبات تلاوت کیجیے. رات کا یہ پہرا ہے، کرسی آنے کے دا کھیلنے کا میں الگ ہی چل گیا. پوں بار یہ سب تو میں نے کرنا ہی ہے نا. لوگ تو میں نے چلے جانا. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ بولا دیجیے. کون میری مخدومہ سین کس عظمت کی مالک ہے؟ مخدومہ حجت تطہیر فاطمہ. یا سیدہ یہ لائیو چل رہا ہے بھائی جان. بسم اللہ. ہاں جی یہ لائیو چل رہا ہے اور مجھے ممبر رسول کی قسم ہے یہ نعت کے قرآن کا ذکر ہے. میں نے ڈائری نہیں کھولی. بسم اللہ. داؤد بھائی محنت کسی اور کی ہونا. سیدہ قتل امام. بسم اللہ. اور جس ساتھی محنت اور ممبر پہ کہا لاؤ چیلنج کرو میری محنت اور محنت ممبر کے حوالے کرو. کوئی کاپی نہیں کرے. کسے سیدہ کہتے ہیں؟ سر اٹھا. بسم اللہ. مخدومہ حجت تطہیر فاطمہ، معصومہ صفائے تنویر فاطمہ، مادر مظلوم فاطمہ، دختر نیک معصوم فاطمہ، حجل اللہ اعزاز فاطمہ، تیارہ فلک قبول فاطمہ، ستارہ بنت رسول فاطمہ، بزائے احمد فاطمہ، بذات محمد فاطمہ،
خاصہ مستورات فاطمہ، نا بابا خلاصہ کائنات فاطمہ، تیری چپ کی قسم ہے کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ کون ہے سیدہ؟ سر اٹھائی میں لفظ کہنے لگا ہو، پورا پنڈال بھی دات کی قیمت ہی بنتی، میں سیدہ کے اسم کا پہلا لفظ تلاوت کرنے لگا ہو۔ کون فاطمہ؟ مخدومہ حجہ تطہیر فاطمہ، معصومہ صفائے تنویر فاطمہ، مادر مظلوم فاطمہ، دختر نیک معصوم فاطمہ، اجل اللہ اعزاز فاطمہ، تیارہ فلک قبول فاطمہ، ستارہ بنت رسول فاطمہ، فضائے احمد فاطمہ، بذات محمد فاطمہ، نا بابا ہم شکل نبی فاطمہ، ہم کردار نبی فاطمہ، ہم رفتار نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، نا بابا سر اٹھا کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ میں رست ہوں، آپ نہ بولو، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے اسے فاطمہ کہتے ہیں، شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نا بابا جنت کے سرداروں کی ماں فاطمہ، جنت کے سرداروں کی ماں فاطمہ، نا 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 کون فاطمہ؟ جو علمت اللہ بھی ہے، جو حجت اللہ بھی ہے، جو ولی اللہ بھی ہے، کلمت اللہ القامہ ہے، حجاب اللہ المرضى ہے، نقبۃ العبیدہ ہے، سیدۃ الکبریٰ ہے، کلمت التقویٰ ہے، حرۃ الحرہ ہے، زہرۃ الزہرہ ہے، معرفت اللہ ہے، عرفت اللہ ہے، سیدۃ العیمہ ہے، نا 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 وقتی ختم شاہ والو سر اٹھاؤ۔ سیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سیرت سورہ قرآن میں نظر آئے، جس کی شادی سورہ رحمان میں نظر آئے، جس کا بڑا چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو، جس کے شر کی شجاعت دیکھنی ہو تو بدر کو دیکھو، ثقافت کا سورہ چرچا کرے۔ نا بابا جس کی مادر سلام پہ اپنا چرچا کرے، کون فاطمہ؟ سر جو میں لفظ کہنے لگا ہوں، کنیز اللہ کی خاص فاطمہ، پورا پنڈال اٹھ کے بیٹھا گئی اندرو آئی گے گواہی کی قیمت ہی بنتی، میں اتنا بڑا لفظ کہنے لگا ہوں۔ کون فاطمہ؟ الحمد کی کرن فاطمہ، والناس کی صبح فاطمہ، یاسین کے گھر کی زینت فاطمہ، طہا کی خوشبو فاطمہ، نا 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 کون فاطمہ؟ جو سیدہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو عابدہ بھی ہے، جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی ہے، جو ساجدہ بھی ہے، جو عالمہ بھی ہے، جو بقیت اللہ بھی ہے، جو علمت اللہ بھی ہے، نا 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 کون فاطمہ؟ امو ابیہا فاطمہ، یعنی اپنے بابا کی ماں فاطمہ، اپنے بابا کی ماں فاطمہ کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ سر اٹھاؤ قطب شاہ، کسے سیدہ کہتے ہیں؟ بھائی داؤد علی اور اتنا عظیم نبی اللہ قرآن میں کبھی طہا، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی سراج البرج المنیر کہہ رہا ہے۔ اتنا عظیم نبی کہ جس کی آمد پر 1,23,999 نبی تعظیماً کھڑے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور محمد جس بیٹی کو دیکھ کے واجب سمجھ کے کرائے گے اسے فاطمہ جاتا۔ اسے فاطمہ زہرا محمد والے محمد، کائنات کا بادشاہ علی، کائنات کا مالک علی، کائنات میں اللہ کے امر سے رزق تقسیم کرنے والا علی، کائنات میں بے سہاروں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، آسرا علی۔ تم نے خود گواہی دی ہے نا، بسم اللہ۔ یہ میں نے قرآن سر پہ رکھ لیا، ذرا سوچ کے تو بتا، اللہ جانے وہ علی اس وقت کہاں تھا جب شام میں غریبہ تینوں بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ 2-3 منٹ بس، اس سے راضی رہیے گا بابا جی، زندگی میں ملاقات باقی میں چھیوں تو باس ہی بنا رہا ہوں۔ اللہ جانے وہ علی اس وقت کہاں تھا جب تینوں بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بابا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، عباس کے بازو کٹ گئے ہیں۔ تو امیر ہے یار، رات کس پہر بھی نہیں، کب سے میں نے شروع میں سے بکری پہن کے بعد شروع میں نکلا
ایسی ہے نا. مجھے ایمان سے بتاؤ تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تم جو رو رہے ہو نا کسی نے روکا آگے؟ رک جاؤ بابا نہیں تو کسی نے روکا. مجھے اس منبر رسول کی قسم ہے مقدر علی کی بیٹی کا تھا سگے بھائی کی لاش پہ آ کے سجاد کی طرف دیکھ کر دی سجاد قاتل کی منت کرنا میں ایک بیان کر لوں. آئے امیرہ یار امیرہ سر کا پوچھا دے میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں سجاد قاتل کی منت کر میں بھائی کی لاش پہ رو لوں. میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں اللہ مان میں راضی ہوں. تم رات کے اس پہر کلاہٹیں مار کے رو رہے ہو. تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا اجر ہے تمہیں اس میں. آپ کی ریش داری ہوگی سفید داری ہوگی میں آپ کا بیٹا ہوں. آپ نے لاکھوں جنازے دیکھے ہوں گے. ہر گھر میں جنازہ ہوتے ہیں نا. کوئی ایسا گھر نہیں داؤد بھائی تو جنازے سے خالی نہ ہوا ہو. ہر گھر میں جنازہ ہے ہر گھر میں فوت کی ہوئی ہے. بابا جی فوت کا قانون کیا ہے؟ کسی گھر میں جنازہ ہوتے نا جتنی اس کی لیک سے لیک ہوتی ہے نا اتنے مہمان آتے ہیں. ایسے نا جتنا اس کا تعارف ہوتا ہے اتنے مہمان آتے ہیں. کسی کے گھر میں تصور بھائی 200 بندہ آ جاتا ہے کہیں 400 ہوتا ہے بھائی کہیں 500 ہوتا ہے. ایسے ہی نا قانون ہے یار جتنا کسی کا تعارف ہوتا ہے اتنا بندے جنازے پہ ہوتے ہیں. مگر وہ 500 بندہ پہن کر کے نہیں روتا. ہائے 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 تو شاید جملہ سمجھ سکے متراب نقوی تمہیں سمجھا ہے. وہ 500 بندہ تصور شاہ پہن کر کے نہیں روتا وہ ماتم کر کے نہیں روتا. وہ جو آگے ہوتے ہیں نا ماتم کر کے رو رہے ہوتے ہیں جو اپنے سر پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں وہ جو چپ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا شانہ ہلا کے پوچھتے ہیں یہ جو میت پہ ماتم کر رہا ہے یہ اس کا لگتا کیا ہے. اتنا رویا کر شبیر کے کم میں کہ عرش سے سیدہ سے پوچھا جائے یہ رات کے اس پہر تیرے بچے کو رو رہے ہیں یہ تیرے لگتے کیا ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. میں نوکر ہوں یار وہ میں نوکر ہوں کلّا ہٹے مار کے رویا کرو شبیر کے غم میں. چلو اچھا تم اس قدر رو پڑے ہو تو ایک جملہ مجھے پڑھنے دو. تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ اتنا ماتم کرنا جتنا لاہور والی صاحب نے چاہا. علی کی بیٹی کی چادر کوئی معمولی تھی؟ بستی کتب شاہ والوں صرف اتنا بتا دو میں نہیں آؤں گا آج کے بعد سید منبر رسول پہ چھوڑ جاؤں گا. بابا جی رام نبی تمہیں کبھی منبر رسول پہ نظر نہیں آئے گا. مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. اس کے بعد سوچنا کہ میں نے سر پہ ماتم کرنا ہے کہ میں نے اٹھ کے چلا جانا ہے. جس بندے کو بھی رونا نہیں نہ آتا وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے. مجھے صرف اتنا بتا دو میری دادی کی چادر معمولی تھی؟ ہائے ہائے تم میرا یار جس کا قد عباس نے نہیں دیکھا تھا شام کے بازار میں کہہ رہی تھی میں محمد کی نوازی ہوں مجھے چادر دے دو. اللہ مان جو اللہ جوانیاں مانے یار. میں بسم اللہ کرا رات کے اس پہر ماتم کر رہے ہو. میں نوکر ہوں چلو اچھا تم رو پڑے ہو نا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں. تیرا سجاد امام واپس پلٹا منہال تیرے امام کو ملنے کے لیے آ گیا. خون دیکھے نا تیرے امام کا ہاتھ باندھ لیے دیکھے کہتا مولا خون نہ رویا کر. جاد رو کے فرماتے منہال کیا ہوا؟ آواز مولا شام غریبہ کے بعد تیرے سوا بچہ ہی کون ہے؟ ہائے ہائے او میں نوکر ہوں یار او میں نوکر ہوں. شام غریبہ کے بعد تیرے سوا بچہ ہی کون ہے؟ مولا خون نہ رویا کر. رویا تیرا اور میرا امام رو کے کہتا ہے منہال میں خون رونا بند کر دیتا ہوں مجھے ایک سوال کا جواب تو دے. آوازی کون سا سوال؟ آوازی صرف اتنا بتا دے اب جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے جو رونے کی نیت سے آ گیا ہے. آوازی کون سا سوال؟ آوازی منہال صرف اتنا بتا دے کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے شمر اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی چادر لوٹ لے. او منہال او میں وہ غریب شمر نے میرے ہاتھوں سے میری پھوپھی سے لگی. اللہ مان جی میں نوکر ہوں میں وہ غریب ہوں شمر نے میرے ہاتھوں سے میری پھوپھی کی چادر لوٹ لی. آواز دے کہتا اچھا مولا خون رونا بند نہیں کرنا. آخری جملہ دے دیا قبلہ کے حوالے منبر. آواز نہیں خون رونا بند کرنا. آواز منہال میں قبر میں رہوں گا میں حشر میں رہوں گا میں اللہ کی عدالت میں رہوں گا. آواز اچھا مولا اگر خون رونا بند نہیں نہ کرنا
تو صرف یہ بتا دے یہ خون جاری کہاں سے ہوا. ادادارو یہ جملہ کہنے کی دیر تھی رویا شبیر کا بیٹا رو کے کہتا ہے شام کہا گئی ہم سیدوں کو شام لوٹ لیا شام نے اور مٹی میں بیٹھ کے رونے والوں منحال نے ہاتھ باندھ لیے تیرے امام کے سامنے رو کے کہتے ہیں شام میں ہوا کیا مجھے بتا دو صحیح. اب سر کو پرسا کر رہا میرا آخری لفظ ہے اور میں نے قبلہ کے حوالے منبر کرنا ہے. آوازی کیا ہوا شام کے بازار میں؟ آوازی منحال مر جائے گا. آوازی دادی کے زخمی پہلو کا آواز تھا. بتا تو صحیح شام کے بازار میں کیا ہوا؟ آوازی منحال سن میں شام کے بازار میں داخل ہوا. مسلمانوں نے میرے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. عزیزانو کیسا استقبال؟ مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں میں چل گئی. ماتم سر کا کرنا عزیزانو جو امام سجاد رو کے فرماتے ہیں منحال مردوں نے پتھر مارے عورتوں نے قبروں کو آگ لگا کے میری پوپی زینب پہ آگ پھینکی. آوازی منحال میں مر جاتا میں سے منظر نہ دیکھتا. آوازی مولا کون سا منظر اب جس نے ماتم کرنا ہے. آوازی اللہ جانے ان پتھروں کی برسات میں شمر نے میری 4 سال کی بہن سکینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا. ادھر پتھروں کی بارش ختم ہوئے ادھر سکینہ میرے قریب آئی. قریب آگے کہتی سجاد میں تیری یتیم بہن سجاد میں تیری اللہ راضی بہن سجاد میں تیری قیدر بہن. آوازی بہن بازار میں غربت ہے ہوا کیا ہے؟ بھائی کا دامن پکڑ کے نا اور رو کے کہتی سجاد کل شمر ہے اللہ شجربو الشوت علی وجہی. سجاد میں تیری یتیم بہن سجاد اس لائن سے کہہ دے مجھے تماچے مار لے مجھے تازیانے نہ مارے. سجاد تازیانے لوگ سجاد میرا قد